سلطان الاولیاء سیدنا غریب نواز ہیں، جن کی سیرت پاک ہم سب کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے ہندوستان کے لیے، جہاں آج بھی مزار غریب نواز کے متعلق ایک انگریز لکھتا ہے جنہوں نے 200 سال تک یہاں حکومت کی، ایک انگریز رائٹر ہے، مورخ ہے، وہ جا کر کے ایک کتاب ہسٹری ہندوستان کی لکھا، اس نے کہا میں نے ہندوستان کے بہت عجائبات غرائبات دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن ایک چیز سے میں بہت ہی زیادہ امپریس ہوں، بہت زیادہ۔ اس سے لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اجمیر کی دھرتی میں ایک قبر ہے اور وہ پورے ہندوستانیوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ کسی باہر کے آئے ہوئے شخص کا تجزیہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے قبر کو دیکھا کہ وہ قبر حکومت کر رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ صرف اور صرف کتابوں کی باتیں اور افواہیں نہیں، آج بھی جب ہم اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی چادریں بھی ہیں، ہندوؤں کی بھی ہیں، عیسائیوں کی بھی ہیں، سکھوں کی بھی ہیں، بغیر کسی بھید بھاؤ کے وہاں پر سارے لوگ آتے ہیں۔ یہی سرکار غریب نواز نے امن کا پیغام ہندوستان میں دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا یہ فقیر یہاں پر لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ سلطان الاولیاء غریب نواز جتنے سال اس دھرتی پر رہے، کہاں کی جنگیں، کہاں کی قتل و غارت، کبھی کچھ نہیں، بلکہ امن کا پیغام لے کر کے وہ آئے اور امن کا مسیحا بن کر کے آئے، اور آپ کے امن کی دعوت ہی کی تو برکت ہے کہ بڑے بڑے جادوگروں نے بھی اپنی جادو سے توبہ کر کے آپ کے قدم چوم لیے۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء غریب نواز کے وسیلے سے آج پھر سے میں سب سے یہی کہوں گا، آج آؤ آواز دو پھر سے کہ امن میں سب کی بھلائی ہے، اور اگر تم جنگ چاہو گے تو سب کے بچے خطرے میں ہیں، سب کی عورتیں خطرے میں ہیں، سب کی مائیں خطرے میں ہیں، پتہ نہیں کتنی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں ان کی چاہ کو پورا ہونے نہ دینا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے چراغ کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ایسا کبھی ممکن نہیں۔ ارے ایک مسجد کا مینار ٹوٹنے سے کبھی اسلام نہیں ختم ہوتا، یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے۔ بغداد معلیٰ میں تاتاریوں نے پورے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کیا تھا، لیکن جب سارے مسلمان ختم ہوئے آسان دینے والا نہیں تھا۔ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کو دیکھو، انہی تاتاریوں میں سے 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، ہمیں امید ہے جن لوگوں نے اسلام دشمنی کا یہاں پھل کاٹنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہارے ہاتھ میں قرآن عظیم آ جائے گا، ایک دن تمہارے لبوں پر بھی لا الہ الا اللہ گونجے گا، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے۔ اور آج میں مولا کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، قدیر و جبار خدا، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی چادریں بچا نہ سکے، ہم ان میناروں کو بچا نہ سکے جن میناروں سے تیری صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں سے اللہ اکبر پکارا جاتا ہے۔ ان میناروں کو ہم صرف حسرت کی نگاہوں سے آج چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان چادروں کو اور اللہ کے آخری کلام کے اوراق کو سڑکوں پر پھیلا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں، درندے ان پر ناچ رہے ہیں۔ مولا اب تو ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے، ان بچوں کو تو تمیز عطا کر جو اب بھی ان حالات کے باوجود اپنے نشے کی دنیا میں مست ہیں، اپنے گناہوں کی دنیا میں مست ہیں۔ اے کریم خدا، اس امت مصطفیٰ کو صراط مستقیم پر جمع فرما دے، ہم سب کے آپسی اختلافات کو تو دور فرما دے، دور و نفور فرما دے، ہمارے اتحاد کو قائم فرما دے۔ مولا ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما دے۔ اے کریم خدا، ہم قرآن کے محافظ بن جائے، اے مولا ہم اسلام کے محافظ بن جائے، ہم اپنی مسجدوں کے محافظ بن جائے، ہم شریعت مصطفیٰ کے محافظ بن جائے۔ اے کریم خدا، ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اس ہندوستان کے پرچم کو جو سر نگو کرنے کی کوشش کرے مولا اس ظالم کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ